ہر آدمی پر کھول رکھے. اور تیسری چیز ہے عدالت، انصاف. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ لوگ اللہ کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ خدا ایک ایسی ذات ہے جو انسانوں کو عذاب دینے والا ہے. لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب اللہ میاں نے جہنم بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بڑے خطرناک ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کتنا رحیم ہے اس کے بارے میں شاید تذکرہ اتنا نہیں ہوتا. لوگ اللہ کے اس پہلو کو غالب رکھتے ہیں، ڈر، خوف، وحشت والے پہلو کو. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں جو میں نے پڑھا ہے اس میں عدالت کے نظام کو بیان کرتا ہے. کیوں کہ اگر ہم نے عدالت کا نظام دنیا میں قائم نہیں کیا تو لوگ اس قدر بربادی پر اتر آئیں گے کہ انسانوں کا جینا اس دنیا میں مشکل ہو جائے گا. بھئی ہم اور آپ کسی کے قتل سے کیوں رکتے ہیں؟ ہم اور آپ کسی کی غیبت سے، کسی کو نقصان پہنچانے سے کیوں رکتے ہیں؟ چونکہ مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. وہ سوال کرے گا، ہر حال میں سوال کرے گا، اور جو بھی انسان کا عمل ہوگا اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتائج کو ظاہر کرے. تو یہ تین چیزیں ہیں، ربوبیت، رحمت اور عدالت. ان تین چیزوں پر اللہ کا نظام قدرت قائم ہے. اب دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ قرآن کی وہ آیت ہے، سورہ فاتحہ کی وہ آیت ہے کہ اللہ نے اسی مشن کو دنیا میں لاگو کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے، ہر رسول کو ہم نے یہ تعلیم دی کہ آپ دنیا میں جا کر کے انسانوں کو یہ بتائیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ایک نعرے میں سب برابر تھے. ہر نبی نے دنیا میں آ کر کہا لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے کہا. اگلا نعرہ بدل گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو یہ دوسرا نعرہ بدلا. پہلے نعرہ سب نبیوں نے یہی کہا اور سب کو بھیجنے کا یہی مقصد تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ اس میں اللہ نے حصر فرمایا. دو جملے ہیں. ایک یہ ہے کہ بھائی اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ شدت کے ساتھ کہا کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ کے علاوہ کوئی در ایسا نہیں ہے جہاں پر مدد کی بھیک مانگی جائے. اب قرآن کی سورہ فاتحہ کی یہ آیت ہے، ہم پڑھتے ہیں، 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہمارا عمل اس آیت کے مطابق ہے؟ اللہ کو دنیا میں سب سے ناپسند کام اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. خدا کہتا ہے تم زنا کرو، تم شراب پیو، تم جوا کھیلو، تم جو چاہو بغاوت کرو، میں ہر بغاوت کو معاف کر سکتا ہوں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کہتا ہے شرک کے علاوہ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں.
شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اور دیکھو شرک صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی مندر میں چلے جاؤ، کوئی مورتی رکھی ہوئی ہے، آپ گھنٹہ بجا کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ صرف شرک وہ نہیں ہے، آپ اگر مسجد میں بیٹھے ہو اور آپ کے دماغ کے کسی کونے میں یہ خیال ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے جو کسی پریشانی سے آپ کو نجات دے سکتی ہے، تو میرے رب کی عزت و جلال کی قسم کہ اس مندر میں گھنٹہ بجانے والے اور مسجد میں بیٹھنے والے کے درمیان میں کوئی فرق نہیں۔ بھائی وہ بھی تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ جو بت ہے یہ کچھ دے رہا ہے، آپ بھی یہی سمجھ رہے ہو کہ ہاں کوئی اور آدمی ہے وہ کچھ دے رہا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، چاہے کتنے بڑے متقی ہوں، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں، ان کے ہاتھ پر 10,000 لوگ ایمان لائے ہوں، کروڑوں انسان ان کی نقش قدم پر چل کر دین محمدی تک پہنچے ہوں، لیکن وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان سے بھی مدد طلب کی جائے۔ کسی کو نہیں پتا قبر میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ارے بابا اگر کسی سے مدد طلب کی جاتی تو بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہے دنیا میں؟ یہ جتنے بھی پیر، شیخ، مولانا، مفتی، یہ سب ان کی جوتیوں کے صدقے میں مفتی بنے ہیں۔ انہی کے دین کو اپنا کر کے اللہ نے ان کو دنیا میں عزت دی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جا سکتا اور اللہ کے علاوہ کسی سے معافی مانگی جا سکتی یا اپنی مصیبتوں کو کسی سے حل کروایا جا سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ یہی توحید کا نظام ہے جس میں کمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس ڈگر پہ کھڑا کیا۔ آپ چلے جاؤ، دیکھو لوگ کس طریقے سے شرک میں مبتلا ہے۔ آپ چلے جاؤ، یہ جتنے بھی اللہ کے ولی اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کے مزاروں پر جاؤ، دیکھو جا کر کے ایک لائن سے مرد اور عورتیں سجدے کرتی ہیں، وہاں پر اپنی پرچیاں دیتی ہیں، وہاں پر ان کی قبر پہ جا کر کے یہ کہتی ہیں کہ صاحب ہماری اولاد نہیں ہو رہی، آپ ہمیں اولاد دے دو۔ ارے اس کو خود نہیں پتا قبر میں کیا ہو رہا ہے، وہ تمہیں اولاد کہاں سے دے گی؟ یہ بھی شرک ہے۔ اس کو مت سمجھنا کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی شرک کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اور جتنے بھی مسالک کے پیشوا ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، کسی بھی مسلک کے لیڈر کو پڑھ لو وہ شرک کی اجازت کبھی نہیں دے گا، لیکن اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس کا نام لے کر کے قبروں پر جا کر شرک کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی تعلیمات کو بھی نہیں جانتے ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ صاحب فلاں جگہ جا کر کے طواف کر لو گے تو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، فلاں جگہ چکر لگائی آؤ گے تو جنات اور بھوت جو تمہارے اوپر چڑھ گئے ہیں وہ سب اتر جائیں گے۔ ہم گلے تک، آنکھ تک، سر تک شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اس دنیا میں اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کیوں کھولے گا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا خدا بھی وہی، زمین بھی وہی، آسمان بھی وہی، فرشتے بھی وہی ہیں، چاند بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، یہی ہوا ہے، یہی سمندر ہے۔ اسی جگہ پر ہمارے اور بڑوں نے دنیا کے اندر حکومت کی ہے، بادشاہت کی ہے، ان کا اقتدار تھا، دنیا ان کو پوجتی تھی، ان کی عزت ہوتی تھی، ان کا احترام ہوتا تھا۔ وہی دنیا ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے۔ اگر جانور کے خون سے زیادہ خون کسی کا سستا ہے تو وہ مسلمان کا ہے۔ اگر عزت محفوظ نہیں ہے مسلمان کی نہیں ہے، جان مال محفوظ نہیں ہے مسلمان کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ وہی اللہ ہے،
وہ آج سے 1000 سال پہلے بھی انسانوں سے ان کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا تھا، وہی اللہ ہے، آج بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اس نظام توحید کو ختم کر دیا۔ کوئی بھی ہو یہ اپنی باندھ لو اپنے دامن سے اس چیز کو، کتنا بڑا قطب ابدال ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم کے علاوہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ خمار گھسا ہوا ہے تو موت سے پہلے نکال لے اور توبہ کر لے، ورنہ کچھ پتہ نہیں کہ قیامت میں کان پکڑ کے اسی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا جس میں اللہ سے بغاوت کرنے والے کھڑے۔ اسی توحید کے نظام کو سمجھایا گیا۔ بھائی یہ ستون ہے مسجد کا، اب آپ اس کے سامنے آ کر کے ڈوریاں باندھنے لگو اور اس سے کہو کہ صاحب میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد دے دو، یہ دے دے گا آپ کو اولاد؟ مرنے کے بعد آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بہت سی جگہ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جاتے ہیں جہاں پتہ نہیں انسان مرا ہوا یا جانور مرا ہوا، یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ تو کچھ تو عقل سے قوم کو کام لینا چاہیے نا۔ یہ تو بہت صاف اور بہت آسان بات ہے، اس میں تو پھر راکٹ سائنس نہیں ہے، میتھ اور سائنس نہیں ہے کہ اس کو سمجھانا پڑے آپ کو کہ 2 2 4 ہوتے ہیں اور 4 4 8 ہوتے ہیں۔ یہ تو صاف ہے سورج کی طرح بالکل کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو انسانوں کی مشکلات میں مدد کر سکے۔ اسی لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے جڑو، وہی دینے والا ہے، وہی تمام خزانوں کا مالک۔ آگے چلو، فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کی، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یہ صراط مستقیم جو ہے، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کو امت تک اس کی تعریف کرواتا ہے نبی کے ذریعے سے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ربوبیت، رحمت اور عدالت، دیکھو رحمت ایک اور ہے خدا کی، کیا ہے؟ قرآن میں فرمایا گیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ایک مجھے بات بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو دنیا میں نہ بھیجتا تو بھی تو ہمیں اور آپ کو اللہ کو ایک ماننا پڑتا یا اس پر 2 مان لیتے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ڈرانے والے نبی کو نہ بھی بھیجتا تو بھی انسانوں پر لازم تھا کہ ان آسمان و زمین کو دیکھ کر، ان سمندروں کی لہروں کو دیکھ کر، باغات میں جو پرندے ہیں ان کی آوازوں کو سن کر انسانوں پر لازم تھا کہ ایک اللہ کی قدرت پر ایمان لائے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے انبیاء کو بھیج دیا۔ قرآن کہتا ہے، ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم اس وقت تک کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس کے درمیان میں کوئی نبی نہیں بھیجتے۔ دیکھو یہ اللہ کا رول ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اس کے آگے پیچھے نہیں لکھا ہے کہیں۔ اس آیت کا جو طرز بیان ہے وہی بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ کیا کہا گیا؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں عذاب دینے والے نہیں ہیں، حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ ہم ہر دور میں الگ الگ رسولوں کو دنیا میں نہ بھیج دیں۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے بالکل۔ معذبین اللہ نے یہ اسم کی صورت میں ذکر کیا، اسم کے اندر معنی آتے دوام کے، ایسا ہی ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور نبعث رسولہ کو اسم کی صورت میں نہیں ذکر کیا چونکہ رسول تو 1,24,000 آنے ہیں، کبھی کوئی آئے گا کبھی کوئی آئے گا۔ ہاں ہمارے رسول ایسے ہیں جن پر دروازہ بند ہو گیا، اللہ کے رسول کو بھیجا ایک اعلان کے ساتھ، فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم
وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اے نبی ہم آپ کو اس اعلان کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ اب قیامت تک اس زمین پر ہم کسی اور رسول کو نہیں بھیجیں۔ اب قیامت تک جتنے لوگ اس مٹی سے جنم لیں گے، اگر وہ جنت پہنچنا چاہتے ہیں تو انہیں آپ کے دامن کو پکڑنا پڑے گا۔ اگر آپ کو بائی پاس کر کے وہ جنت تک جانا چاہتے ہیں تو صبح قیامت تک نہیں پہنچ۔ یہ خدا نے صاف اعلان کر دیا۔ دوسری جگہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ سنو، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان میں اپنے رسول کو نہیں بھیج دیتے، اور وہ رسول ہماری آیتوں کو پڑھ کے ہمارے بندوں کو نہیں سنا دیتے۔ ان آیتوں کے سننے کے بعد بھی اگر انسان بغاوت کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اب ہم عذاب کے فیصلے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم تک کیسے پہنچا جائے، اس کے لیے اللہ نے پورا سسٹم دنیا میں اتار دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ انہوں نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا۔ زندگی کے ہر پہلو پر آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھر میں کیسے رہنا ہے اللہ کے رسول نے بتا دیا، آپ کو کاروبار کیسے کرنا ہے اللہ کے رسول نے بتا دیا، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اللہ کے رسول نے بتا دیا، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اللہ کے رسول نے بتا دیا، محلے میں، آبادی میں، شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں، ملک میں کیسے رہنا ہے اللہ کے رسول نے بتا دیا، دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اللہ کے رسول نے بتا دیا، رات میں کس طریقے سے سونا ہے، صبح کس طریقے سے اٹھنا ہے، حمام میں کس طریقے سے جانا ہے، کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، غریبوں کی مدد کس طریقے سے کرنی ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جو صراط مستقیم ہے نا، اس کی تعریف کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ انعام کن لوگوں پر فرمایا؟ سورہ مریم میں اس کا تذکرہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے جو انعام فرمایا ہے، جن کے اوپر انعام فرمانے کا اعلان کیا ہے، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں۔ اس امت کا سب سے بڑا صدیق اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ سے صدیق سے مجھے یاد آیا کہ معراج سے تشریف لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مشرکین مکہ کے سامنے کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ صاحب اللہ نے آج تو مجھے رات کے ایک حصے میں مکے سے اٹھایا، پھر مجھے بیت المقدس پہنچایا، اس کے بعد پھر مجھے آسمان دنیا پر پہنچایا، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر پہنچایا، پھر مجھے جنت کی سیر کرائی، پھر مجھے جہنم کی کرائی، راستے میں کئی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوئی، پھر میں عرش پر گیا اور میں واپس آ گیا۔ میں نکلا تھا، میرے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا تو بھی کنڈی ہل رہی تھی۔ رات کے ایک حصے میں نے یہ سفر پورا کر لیا۔ اب قریش مکہ نے کہا بھائی یہ نئی چیز آ گئی،
اتنا لمبا سفر رات کے ایک حصے میں کیسے پورا کر لیا؟ وہ پہنچے صدیق اکبر کے پاس، کہنے لگے میاں سنو۔ کہا بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی رات کے ایک حصے میں مکے سے نکل کر یہ کہے کہ میں فلسطین پہنچ گیا، پھر فلسطین سے وہ آسمان دنیا پر پہنچ گئے، پھر ساتوں آسمان پہ چلے گئے، پھر جنت جہنم اور عرش کا سفر کرائے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو ابو بکر نے پوچھا کہ یہ مت بتاؤ، یہ بتاؤ کہ یہ کہتا کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بتاؤ کہ یہ ممکن ہے۔ کہنے لگے نہیں پہلے تم بتاؤ یہ کون کہتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے ساتھی کہتے ہیں۔ کہنے لگے بس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ حق ہے، صحیح ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، جو ان کی زبان سے نکلے وہی صداقت۔ یہ ہے صدیق اکبر، کوئی دلیل گواہی نہیں، کوئی سوال جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس ختم، اب کسی ڈسکشن کی اور کسی بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے عظیم صدیق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے کافروں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم علیہ السلام ساتھ میں تھے، ان پر حملہ ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حملے سے کسی درجے میں محفوظ رہے، لیکن صدیق اکبر ہاتھ لگ گئے تو انہوں نے اتنا ظلم کیا حضرت صدیق اکبر پر کہ ان کے چہرے پر یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آنکھ کدھر ہے اور منہ کدھر ہے، اتنا سوج گیا تھا اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ آقا کا کیا حال ہے؟ کہا صاحب وہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگے نہیں مجھے لے کر کے چلو۔ جب تک اس حالت میں بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لیا، اس وقت تک صدیق اکبر کو چین و سکون نہیں آیا۔ کتنے عظیم کندھے ہوں گے وہ اس روئے زمین پر جن کندھوں پر میرے آقا نے سواری کی۔ جب ہجرت ہو رہی تھی مکہ المکرمہ سے تو غار میں پہنچنے سے پہلے ریگستانی علاقہ تھا، لوگ چلتے تھے تو پیر کے نشان پڑ جاتے تھے۔ اب دو آدمیوں کے پیر کے نشان پڑیں گے تو مشرکین پیچھا کرتے کرتے پہنچ جائیں گے کہ بھئی یہ یہیں گئے ہیں دونوں ایک ساتھ۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے کندھوں پر بیٹھیں، میں آپ کو لے کر کے چلوں۔ اس امت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ قرآن اسی لیے کہتے ہیں، بات نقطے کی اور کہتا چلو، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کا جو منکر ہوگا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا تذکرہ کیا۔ ایک جگہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، 10ویں پارے میں۔ یہاں پر جو ہما ہے، یہ جو آیت ہے، اس سے صدیق اکبر مراد ہے۔ لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب جو بھی صدیق اکبر کا منکر ہوگا وہ نص قطعی کا منکر ہوگا، قرآن کی آیت کا منکر ہوگا، دائرہ اسلام سے باہر ہوگا۔ اسی لیے شیعوں کے ایک بہت بڑے گروپ کو اسلام سے باہر قرار دیا جاتا ہے چونکہ وہ حضرت صدیق اکبر کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر خلیفہ ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی مانو تو کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور ایک سورہ غاشیہ میں ہے، نص قطعی کا منکر ہے صدیق اکبر کو، جو عظیم صحابی نہ مانتا ہو، ان کا انکار کرتا ہو، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہو، وہ سن لے کہ اس دنیا میں وہ ایک جہنمی ہے جو دنیا میں چل رہا ہے۔ تو صدیق کون ہوا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد
ایک قوم اٹھی اور انہوں نے یہ کہا، جن کو کہا جاتا ہے منکرین زکوٰۃ۔ دیکھو، منکرین زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ صاحب ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ یہ کہتے تھے ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن آپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ دیکھو ایمان، دیکھو صدیق اکبر کا جلال میں آ گئے، کہنے لگے میں ان سے جہاد کروں گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں کسی قبیلے کے لوگ اونٹ دیا کرتے تھے اور اونٹ کے ساتھ کھوٹے پر باندھنے والی رسی دیا کرتے تھے، اگر حضور کی واپس تشریف لے جانے کے بعد وہ رسی نہیں دیں گے تو بھی ابو بکر ان سے جہاد کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی یہ ایمان تو رکھتے ہیں، کہنے لگے دین کا کھلونا بن جائے گا۔ جو نظام اللہ کے رسول نے نافذ کیا ہے وہی نظام دنیا میں نافذ ہے۔ اس لیے صراط مستقیم پر اگر چلنا ہے، اور وہ جو راستہ ہے اس میں اللہ نے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کو ذکر کیا ہے، اور وہ آدمی جو حلال طریقے سے تجارت کرتا ہے، حلال راستوں کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے، وہ بھی سن لے کہ اس کے لیے بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کل روز قیامت میں اس کا حشر امت کے صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ پیسہ کمانا بھی عبادت ہے، سمجھے؟ دنیا کمانا بری بات نہیں ہے، خوب کمائیے۔ آپ کا ایک گھر ہے، 50 گھر بنائیے، اٹیلین اور جرمن ٹائل لگائیے، اسلام نے کہیں نہیں منع کیا۔ محل بنائیے بہترین، بالکل آدمی دیکھے تو اس کی روح خوش ہو جائے۔ خوب پیسہ کمائیے، کسی نے منع نہیں کیا ہے، کس نے منع کیا؟ لیکن ایک شرط ہے کہ حلال طریقے سے۔ بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پیسہ کمانا منع۔ آپ بزنس کریے، ساری دنیا میں گھومیے، کس نے منع کیا؟ ابھی ٹائم ہوتا تو ایک چیز اور سناتا، لیکن کل سناؤں گا انشاءاللہ۔ پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، بس پیسے کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ میرے والد ایک مثال دیتے ہیں، دیکھو آپ نے کشتی دیکھی ہے، وہ سمندر میں چلتی ہے، کشتی ہے پانی میں چلتی ہے لیکن پانی کے اوپر ہے۔ اگر وہ پانی اس کے اوپر آ گیا تو جتنے لوگ اس میں بیٹھے ہیں وہ سب پرلوک واسی ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، یہی حال ہونا چاہیے دنیاوی زندگی میں۔ انسان دنیا میں رہے، دیکھو دنیا کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، دنیا میں رہے لیکن اس کا دل اس کشتی کی طرح ہونا چاہیے کہ دنیا اس دل پر غالب نہ آئے، بلکہ دل جو ہے وہ دنیا کے اوپر رہے۔ کتنی شاندار مثال ہے، کتنا ہی طوفان ہو، سیلاب ہو، کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر جب تک رہے گی چلتی رہے گی، اور جہاں پانی اوپر آ گیا فوراً ڈوب جائے گی۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ شیطان اور دنیا کتنا پکڑ کے کھینچے لیکن دل دنیا کے اوپر رہنا چاہیے، دنیا کے اندر نہیں جانا۔ اندر چلا گیا تو سمجھیے آپ فیل ہو گئے، اور اوپر رہ گیا تو آپ سکسیسفل ہو گئے۔ اس کے بعد آخری آیت فرمایا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پناہ مانگی گئی ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، مغضوب ہیں، اور جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ یہود و نصارہ، ان کے راستے سے پناہ مانگی گئی، چونکہ اللہ سے ان لوگوں نے بغاوت کی، جس کے نتیجے میں اللہ کی ان پر لعنت ہے، اللہ کی ان پر پٹکار ہے، اور وہ قیامت تک جاری رہے گی، اور روز قیامت میں بھی ان سے سوال و جواب بڑے سخت ہونے والے ہیں۔ یہ 3 یا 4 دن میں بہت مختصر کر کے، بہت شارٹ کر کے میں نے اللہ کے کلام کے پہلی سورت کے 7 بولوں کا ایک چھوٹا سا تبصرہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ خدا را اس کو سمجھیے، اس کو اپنی زندگی میں لائیے۔ جب بھی آپ کسی بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو آپ کے دماغ میں یہ سارا نظام ہونا چاہیے
اس سے آپ کی لذت میں اضافہ ہوگا اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور پوری آیت پوری سورت کا اگر ایک خلاصہ ہے ایک لفظ میں ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی ہی پرستش کرو, توحید کے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو, کسی کے در پر مت جاؤ, میرے رب سے بڑا در کسی کا در نہیں. جو مانگنا ہے رب کے در پر مانگو. یہ در ایسا ہے جتنا مانگو گے اتنا مرتبہ بڑھے گا, جتنا رو گے اتنا مرتبہ بڑھے گا. دنیا کے جس در پر جا کے مانگو گے ذلیل ہوگے, رسوا ہوگے, بے عزت ہوگے. یہ در ایسا ہے جتنا مانگو گے دنیا میں بھی بلند ہوگے آخرت میں بھی بلند ہوگے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.